بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں قرآن روز کھلتا ہے وہاں رزق بھی کھلتا ہے اور دل بھی۔ صبح کے وقت سورج کی روشنی میں بیٹھو، دل کی اداسی دھو دی جاتی ہے۔ ہر روز فجر کے بعد 33 بار الحلیم پڑھو، غصہ، جھگڑے اور بے چینی دور ہوگی۔ زندگی میں جو کچھ چھن گیا ہے وہ اللہ کچھ بہتر دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہر روز سونے سے پہلے معاف کر دیا کرو، سکون خود دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ محبت کو ہمیشہ دعاؤں سے کھینچو، یہ کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ چہرے پر نور چاہیے، نماز کے بعد دونوں ہاتھوں سے چہرہ مس کرو نیت کے ساتھ۔ شوہر اور بیوی میں دوری ہو تو ایک ساتھ بیٹھ کر سورت یاسین پڑھا کرو۔ ماں کی خاموش دعائیں وہ خزانہ ہے جو وقت آنے پر کھلتا ہے۔ اگر کوئی اپنا ہو کر بھی دور ہے تو یا ودودو روز 11 بار اس کا نام لے کر پڑھا کرو۔ ہر روز صبح سورت فاتحہ 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے سے بیماری بھی جائے گی اور دل بھی کھلے گا۔ نافرمان اولاد کے لیے سورت لقمان کا روزانہ 1 رکوع اولاد کے نام سے پڑھو۔ جو اولاد ماں باپ کی عزت نہیں کرتی دنیا بھی انہیں رسوا کرتی ہے۔ شادی میں بندش ہو تو بعد نماز مغرب 21 بار سورت کوثر دل سے پڑھا کرو۔ رزق میں برکت چاہتے ہو ہر جمعہ کو صدقہ دیا کرو، چاہے 1 روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ چہرے کے داغ دھبے ختم کرنے کے لیے ملتانی مٹی، عرق گلاب اور ہلدی ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ مردانہ کمزوری کے لیے صبح نہار میں 2 چمچ شہد اور 7 بادام کھانے کی عادت ڈال لیں۔ تھکی ہوئی روح کے لیے ذکر یا سلام بہترین مرہم ہے، دل کو سکون دیتا ہے۔ جس کو اللہ سے جوڑ دو وہ کبھی تمہیں تنہا نہیں کرے گا۔ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سونا، نہ نیند ادھوری ہوگی نہ حفاظت۔ جو سجدے میں گرتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں بلکہ جڑتا ہے رب سے۔ کسی کو دعاؤں میں یاد رکھنا سب سے خالص محبت ہے۔ اولاد نافرمان ہو جائے تو پہلے اپنے عمل کو دیکھو، اصلاح خود شروع ہو جائے گی۔ چینی کی جگہ شہد کا استعمال کریں، جسمانی اور روحانی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ روزانہ سورت اخلاص 100 بار پڑھو، دل سے میل اور زندگی سے مشکلیں دونوں کم ہوں گی۔ جو شخص سچ بولتا ہے وہ کبھی رشتوں میں خالی نہیں رہتا۔ روزانہ 11 بار یا واسع پڑھو، رزق کھل جائے گا، حیران رہ جاؤ گے۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ اور بعد میں الحمدللہ، یہ بھی رزق میں برکت ہے۔ جس کو رب یاد آ جائے اسے باقی سب کچھ چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہے، کسی غریب کا بوجھ اٹھا لو۔ فجر کے بعد سورت یاسین پڑھنے سے دن بھر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ناکامیوں سے نہ گھبرائیں، اللہ آپ کو کامیابی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ رات سونے سے پہلے معافی مانگنا سیکھو، یہ اللہ سے تعلق کی پہچان ہے۔ جو ہر رات معاف کرتا ہے وہ دن میں مطمئن رہتا ہے۔ بالوں کے لیے شیمپو سے زیادہ پیاز کا رس مفید ہے، ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ جو ماں باپ کے سامنے جھکتا ہے دنیا اس کے قدموں میں جھکتی ہے۔ شوہر کو بیوی سے محبت بڑھانے کے لیے روزانہ یا ودودو 41 بار پڑھیں۔ دل کو سکون چاہیے، کسی کی خاموش مدد کرو، رب تمہیں یاد رکھے گا۔ ہر جمعہ کو والدین کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ جو رشتہ صرف فائدے کے لیے ساتھ ہو وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے کی رونق کے لیے سوتے وقت ناریل کے تیل کی مالش کریں۔ سورت کوثر کا وظیفہ شادی اور اولاد کے لیے لاجواب ہے، روزانہ 129 بار پڑھیں۔ کوئی وعدہ نبھا رہا ہو
تو خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لو، دعا بن جاؤ گے۔ دھیما بول، نرم لہجہ اور اچھا اخلاق دلوں کو فتح کر لیتا ہے۔ بچوں کو سورت اخلاص یاد کرواؤ، یہ محبت کی چادر ہے۔ نرمی اختیار کرو، کیونکہ سختی سے دل جیتے نہیں جاتے، توڑے جاتے ہیں۔ جو کسی کا راز چھپاتا ہے، اللہ اس کے عیب دنیا سے چھپا لیتا ہے۔ نمکین پانی سے غرارے کرنا گلے کی خرابی اور منہ کے چھالوں کے لیے مفید ہے۔ جو اپنی ماں کو وقت دیتا ہے، اللہ اس کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یا حیو یا قیوم دل سے 100 بار روز پڑھو، دل کو تسلی ملے گی۔ رزق کا دروازہ توبہ سے کھلتا ہے، استغفار کرتے رہو۔ سچ بولنے سے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، مگر ضمیر ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ کچن میں لیمو اور لونگ مکھیاں بھگانے کا بہترین ٹوٹکا ہے۔ جو شخص رات کو تہجد میں روتا ہے، دن میں کامیاب ہوتا ہے۔ شفا چاہتے ہو تو دعا کے ساتھ دوا کو بھی ساتھ رکھو۔ نیم گرم پانی صبح نہار منہ پینا نظام ہاضمہ کے لیے شفا ہے۔ جو انسان آزمائش میں بھی رب کا شکر ادا کرے، وہ سب سے امیر ہے۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے سورت فلق اور سورت ناس صبح شام پڑھا کرو۔ سچ بولنے والے کو وقت کے ساتھ دنیا مان لیتی ہے۔ بال اگر جھڑ رہے ہوں تو آملہ اور ناریل کا تیل ملا کر گرم کر کے لگائیں۔ سجدہ وہ دوا ہے جو ہر مرض کا علاج رکھتی ہے۔ جو رشتہ اللہ کے لیے ہو وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ سورت فاتحہ روحانی دوا ہے، ہر تکلیف میں پڑھا کرو۔ دہی میں 1 چمچ عرق گلاب، 3 قطرے وائٹامن ای کے کیپسول توڑ کر 1 قطرہ لیمو کا رس مکس کریں، چہرے پر 15 منٹ لگا کر دھو لیں۔ چہرہ خوبصورت نکھر جائے گا، جھریاں چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کم بولنا سیکھو، کیونکہ اکثر زخم زبان سے لگتے ہیں۔ روزانہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو، غم دل سے دھل جائیں گے۔ جو اپنی بہنوں کی عزت کرتا ہے، اس کی بیٹی بھی عزت پاتی ہے۔ ماں کی دعا کے بغیر کامیابی ادھوری رہتی ہے۔ چہرے پر دانے ختم کرنے کے لیے ہلدی اور دہی کا ماسک بہترین ہے۔ محبت وہ ہے جو دعاؤں تک محدود نہ رہے، کردار میں نظر آئے۔ عاجزی اپناؤ، کیونکہ غرور نے فرشتے کو شیطان بنا دیا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ اسے بہتر عطا کرتا ہے۔ دل اگر اداس ہو تو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، سکون ملے گا۔ مسکرانا صدقہ ہے، مگر سچے دل سے مسکرانا عبادت بن جاتا ہے۔ جو ہر حال میں دعا مانگتا ہے، اللہ اس کو ہر حال میں نوازتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے استغفار کرو، نیند میں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ کسی کے کام آ جانا رب کو قریب کر دیتا ہے۔ آنکھ کا نور کم ہو رہا ہو تو گاجر کا جوس روزانہ پینا شروع کر دو۔ جو روتے دل کو دعا دیتا ہے، رب اس کے غم کو دور کرتا ہے۔ وفادار لوگ کمزور ہو سکتے ہیں، مگر بے وفا نہیں۔ ہر روز 100 بار اللہ اکبر کہو، دل میں طاقت اترے گی۔ محبت صرف وہی سچی ہوتی ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت آسان کرتا ہے۔ سورت توبہ کا آخری رکوع دشمنوں کے شر سے بچاؤ کے لیے مجرب ہے۔ قرآن کو دل سے پڑھو، وہ تمہارے دل کی حالت بدل دے گا۔ اپنی بیوی کو عزت دو، یہ تمہاری بیٹی کے لیے دعا بنے گی۔ وقت پر صبر کرنا ہی اصل عبادت ہے۔ جو سچائی سے جیتا ہے وہ عزت سے مرتا ہے۔ رب کی رضا میں چھپی ہوتی ہے دنیا و آخرت کی کامیابی۔ نرم مزاجی اختیار کرو، کیونکہ سخت رویے دل توڑ دیتے ہیں۔ وفادار لوگوں کی خاموشی چیخ سے زیادہ
बामायनी होती है। सूरत मरियम बांझपन के लिए पढ़ना मुजर्रब अमल है, रोज तिलावत करें। छोटे छोटे कामों से दिल जीते जाते हैं, बड़ी बातें हमेशा नहीं चलती। रोज 313 बार या सलामू पढ़ो, सुकून तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। जो रात को दुआओं में याद आता है वो दिल के बहुत करीब होता है। गुस्से पर काबू पाने के लिए फौरन पानी पियो और इस्तगफार पढ़ो। किसी को अपना वक्त देना सबसे बड़ा तोहफा है, ये कभी जाया नहीं जाता। माँ के कदमों में जन्नत है, मगर नजर उठा कर देखो तो भी वही जन्नत है। दुआ मांगते वक्त आंखें बंद नहीं, दिल खोलो। जो अल्लाह से लो लगा ले उसे दुनिया की चाह नहीं रहती। अल्लाह ताला हम सबको सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी नेक जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। शुक्रिया।